السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ ہم آپ کو اپنے چینل جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے 43 ایم این اے کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے عدت کے دوران نکاح کیا اور پھر اس کے بعد پھر نکاح کیا، نکاح پر نکاح، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسری خبر جو ہے پی ایم ایل این کی جو لیڈر ہیں مریم نواز کی وطن واپسی۔ یہ 3 خبریں ہیں جناب۔ اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 43 ایم این اے جو ہیں ان کے جو استعفے منظور کیے گئے ہیں۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے، میں نے اس سے قبل بھی ویڈیو کی تھی کہ جس میں میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے سیاسی طور پر بہت بڑی غلطی کی جب اس نے 123 اراکین قومی اسمبلی کے یکمشت استعفے دے دیے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کہا کہ ہم ان اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، اور جناب جو ہے وہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ غلام ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈمکانے ہیں، تو ان اسمبلی میں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اب جناب یوں یوں وقت گزرتا گیا تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جب اپوزیشن لیڈر بن چکا، راجہ ریاض 20 جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے باغی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور بقایا جو ہے 123 یا 125 کے قریب جو ہے یہ انہوں نے استعفے دے دیے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان یہ کہتا تھا کہ 35 پنچر، وہ نجم سیٹھی والے اور یہ جو وزیر اعلیٰ عبوری بنا تھا اس وقت یہ باتیں کرتا تھا، تو پہلے ٹرم میں جو ہے وہ 35 ایم این اے جو ہے کہ استعفے منظور کیے اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کیا۔ سیکنڈ فیز میں پھر 35 استعفے منظور کیے گئے اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب 70 تو یہ فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ یہ 45 ایم این اے جو ہیں وہ جناب یہ کہا گیا کہ جناب ہم جو ہے اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ اب عمران خان نے جو جو باتیں کیں، اور ہر اس بات پہ ان 3.5 پونے 4 سالوں میں ہر اس بات پہ اپنی ایک ایک کہی ہوئی بات پہ بہت ہی امانت دار آدمی ہیں، دیانت دار آدمی ہیں۔ خواہ مخواہ لوگ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ توشہ خانہ کا چور ہے، خواہ مخواہ کہتے ہیں۔ عمران خان اتنا سچا آدمی ہے کہ اس نے ہر اپنی بات پہ یو ٹرن لیا۔ اچھا، یو ٹرن کی جو عام تشریح ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بات کہے اس سے مکر جائے۔ اب اسلام میں اس جو ایکٹ کو کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس کو کون سے الفاظ سے، کون سے القاب سے آپ نے نوازنا ہے۔ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جناب جو ہے وہ ان چوروں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا۔ 3.5 سال میں اس نے 1 ٹکے کا کام نہیں کیا، اور جب یہ گورنمنٹ میں آیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، کتنے کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، ان میں سے کتنی نوکریاں دیں یہ بھائی بتائیں۔ اس پہ اس نے یو ٹرن لیا۔ پھر اس نے کیا کہ جناب میں نے جو ہے وہ گھر بنا کے دوں گا 10 لاکھ۔ اچھا، اس میں اس نے یو ٹرن لیا۔ اب قوم جو ہے ویورز، آپ نے پوری پاکستانی قوم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 3.5 سالوں میں جو اس کو اقتدار ملا اس میں اس نے کون سا اپنا انتخابی جو منشور تھا اس کے مطابق ایک بھی پروجیکٹ مکمل کیا، یا ایک بھی پروجیکٹ کا 50%، 20%، 10% کوئی کام کر کے اس نے دکھایا ہو۔
جلسوں میں تقریریں وہی پرانی کیسٹ، لیکن قوم اب سوال کرتی ہے عمران خان سے کہ جناب آپ نے تو کروڑوں نوکریاں دینی تھیں، آپ نے جو ہے وہ لاکھوں گھر بنا کے دینے تھے، 350 آپ نے ڈیم بنانے تھے، ان میں سے آپ نے کیا کیا ہے؟ اور میں ویورز آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں پوری دنیا کی، چند میرا خیال ہے غالباً میرے جو نالج ہے اس میں اگر آپ کریکشن بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا میں 4 ایسے پرائم منسٹر گزرے ہیں جو عدم اعتماد تحریک سے آؤٹ ہوئے، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد، اور وہ بدترین ان ممالک کا وہ وزیر اعظم رہے ہیں کہ جو اپنی اسمبلی میں اعتماد کھو جائیں اور جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی ان کو چھوڑنی پڑے، اور ان 4 میں عمران خان کا نام آتا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہتا کہ میں دنیا کو بہت سمجھتا ہوں، واقعی ان 4 ملکوں میں یہ تیسرا وزیر اعظم ہے جس نے عدم اعتماد کی تحریک سے یہ فارغ ہوا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے اس کو یہ اعزاز کہنا ہے یا کیا کہنا ہے، کیونکہ عمران خان کی جو ڈکشنری ہے، جو جہاں سے یہ آکسفورڈ سے پڑھا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو ایم پی اے، جو ایم این اے، جو پولیٹیکل ورکر، کارکن، لیڈر جو دوسری پارٹیوں سے میرے پاس آتا ہے تو یہ جلسوں میں تقریر کرتا ہے کہ میں نے وکٹ اڑا دی۔ اب جب عمران خان کی پارٹی سے نکل کر دوسرے جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی ایک ڈکشنری ہے، یہ الفاظ کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جو ہے وہ جو ہے میری بابت جو ہے وہ یہ بات کریں کہ نہیں نہیں یہ بہت اچھا ہے، اور پھر اسی بات کو جو کہے نہیں دوسروں کے لیے برا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب جناب یہ جو 2 جو ایم این اے تھے وہ تو گئے نہیں، 43 ایم این اے پی ٹی آئی کے، وہ گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس درخواست لے کے، اور جی صاحب جی چھڈو جی، اور ساڑھے حالت رحم کرو جی، وہ مولا پائنتن پاک تھوڑے بھلا کرے، سن اسمبلی جان دے۔ بھائی جب وہ امپورٹڈ حکومت ہے، چوروں کی ہے، ڈاکوں کی ہے، آپ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے، ان کو میں ان سے بات نہیں کروں گا، کسی اور سے بات کر سکتا ہوں، یہ عمران خان کے اقوال ذریعہ آپ نے سنے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ منتیں کر رہے ہیں غوث پاک کے واسطے، نبی پاک کے واسطے، شہدائے کربلا کے واسطے، وہ اللہ دا نام ہے، وہ ساڈے تے رحم کرو، وہ مسکین مارے گئے ہیں، جناب سنا اسمبلی جان دو۔ بھائی الیکشن کمیشن نے ان سے آدمی پوچھے کہ بھائی نے آپ نے استعفے کب دیے تھے؟ استعفے آپ نے اپریل میں دے دیے، کتنا ٹائم گزر گیا ہے؟ اب جناب یہ ہوا، یہ آج بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ سپیکر نے جو ہے وہ استعفے منظور کر کے 43 کے بھجوا دیے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو بھائی کئی دن پہلے آپ کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ اب اس وقت قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا مکمل صفایا ہو گیا، یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ 123 ایم این اے کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ بات جو عمران خان کہتا تھا کہ میں 2/3 اکثریت سے حکومت میں آؤں گا، میں اسمبلی میں پہنچوں گا، آج 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ اسمبلیوں سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا فلسفہ ہے، اور جناب عوام کبھی اسپیکر کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے پکڑ رہے ہیں، کبھی میڈیا پہ۔ او بھائی راجہ پرویز اشرف نے تو یہ کہہ دیا، اس نے کہا بھائی استعفے آپ کے منظور ہو گئے ہیں، اور ڈی چوک نے جتھے تسی نچدے سو نا اس لیے پیٹرول کتنے کا تھا، جو بجلی کا یونٹ 8 روپے تھا، آٹا 35 روپے کلو تھا،
تم ڈی چوک پہ مجرا کرتے تھے اور ڈی چوک ویلا پے نے پہنچو سڑکاں تے نکلاں گے، پہنچو ڈی چوک بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے، سڑکیں بھی جو نواز شریف کی بنائی ہیں، موٹر وے بنائی ہیں، جو نیشنل ہائی ویز بنائی ہیں، وہ سڑکیں پڑی ہوئی ہیں، ان سڑکوں پہ چڑھ جاؤ، جتے میاں دے جھنڈے لگے نے انہاں تے چڑھ جاؤ اور دسو بھائی جناب جو میاں دی سڑکاں، حالت ان کی یہ ہے۔ اب جناب اس سے قبل جب یہ بشرا بی بی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اس وقت میں نے ایک ویڈیو کی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ عدت کے اندر اس نے نکاح کیا، لیکن کسی نے وہ بات ہی نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے۔ آج جناب سعید خان کور کمیٹی کا جو رکن ہے پی ٹی آئی کا اور مفتی صاحب بھی ہیں، انہوں نے آج برملا کہہ دیا، انہوں نے کہا میں نے جب نکاح کیا بشرا بی بی کا پڑھایا اور عمران خان کا پڑھایا، اس کے بعد مجھے علم ہوا کہ یہ تو عدت میں تھی، اور پھر میں نے کہا یہ تو بھائی نکاح نہیں ہوا، یہ نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا، پھر میں نے دوبارہ نکاح پڑھایا، یہ اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو میری جو ویڈیو تھی پہلے والی جب بشرا بی بی کا نکاح ہوا، جو میں نے ویڈیو کی تھی، تو وہ اس کا مطلب آج سچ ثابت ہوگی کہ وہ مولوی صاحب نے خود کہہ دیے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ ذرا مفتی صاحب کا بھی جو انٹرویو آیا ہے اس پہ بھی غور فرمائیں اور اس بات پہ بھی کریں، آپ معاشرے کا ہم سب حصہ ہیں، جب ایک طلاق یافتہ عورت یا متعلقہ جو بھی اس کا سٹیٹس ہو ماں سوائے کنواری کے، اچھا جب وہ اس کی دوسری شادی ہوتی ہے، جو نکاح خوان جو ہوتا ہے، جو نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی طلاق مؤثر کا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں یونین کونسل سے، ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ نکاح نہیں پڑھاتے جب تک متعلقہ عورت کا، طلاق یافتہ عورت کا مؤثر سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے نا، وہ پیش نہ کیا جائے، یا اس کے پہلے خامند کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش نہ کیا جائے، تو یہ پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی نکاح خوان، کوئی بھی رجسٹرار نکاح، وہ نکاح نہیں پڑھاتا۔ تو یہ تو مفتی تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ بھئی بشرا بی بی کو طلاق ہوئی ہے، تو میں ذرا ان سے ڈیمانڈ کر لوں بھئی ٹھیک ہے آپ طلاق مؤثر ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کر دیں۔ نہیں، یہاں پہ بھی مفتی صاحب کی اس گفتگو پہ بہت سارے جو ہے نا شکوک و شبہات ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو کوئی ویورز آپ کمنٹس کریں، کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسا نکاح ہوا ہو جو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کے بغیر یا خاوند کی ڈیتھ کے بغیر جو ہے کسی مولوی نے یا نکاح خوان نے نکاح پڑھایا ہو اور یونین کونسل میں وہ رجسٹرڈ ہو گیا ہو۔ ایسے نہیں ہوتا، میرا جو ایکسپیرینس ہے بطور وکیل کے بھی، کہ کبھی ایسے نہیں ہوتا، نکاح ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ مفتی صاحب جو ہیں اتنے لائل اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، اور اوپر سے مفتی ہیں، اور اوپر سے کہنا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا، میرے علم میں یہ بات ہی نہیں آئی۔ بھائی آپ نے تو پھر آپ کے پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ جب آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ نے نکاح کیوں پڑھایا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا طلاق یافتہ ہے، تو آدمی کہہ دے کہ جناب ٹھیک ہے جی آپ پڑھا دیں، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ پڑھا دیں۔ تو یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو نکاح سے وہ کیا اب اس کو میں کہہ سکتا ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اچھا اس سے پہلے قندیل بلوچ جو ہے ماڈل تھی، وہ بھی عمران خان سے شادی کی خواہشمند تھی، اور جب اس نے جو وہاں پہ اس کا مرڈر ہوا، اس نے اپنا ایک انٹرویو بھی دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ایک پیرنی جو ہے وہ عمران خان کے بنی گالہ کے گھر میں رہ رہی ہے، تو میں شادی کی خواہشمند ہوں۔ اس کے بعد وہ مرڈر ہو گئی، وہ یاد ہے نا آپ کو، اس کے کلپس بھی جو قندیل بلوچ نے انٹرویو دیے تھے۔ تو یہ ساری اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کی باطل نکاح ہے
عدت کے دوران کیا ہے، اسلام میں اس کی جزا سزا کیا ہے، ملکی قوانین میں جزا سزا کیا ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، تیسری جو خبر ہے، تیسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز جو پی ایم ایل این کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ 28 جنوری کو پاکستان آ رہی ہے، اور پورے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر ایک شیڈیول، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پورا شیڈیول دے دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے جناب جو ہے وہ انتخابات کو جو صوبائی اسمبلیوں کے ہونے والے ہیں ان میں جو یہ اپنی جو ہے وہ لیڈ کرے گی پارٹی کو۔ اور ساتھ یہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ مریم بی بی کے وہاں پہ لندن میں جب میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ڈویژن لیول پہ ایک جلسہ کریں گے، تو اس کے بعد مریم بی بی نے یہ کہا کہ نہیں، ڈویژن سطح پہ میں جلسہ نہیں کر سکتی، میں ہر ڈسٹرکٹ میں جاؤں گی، ہر ڈسٹرکٹ میں پارٹی کو آرگنائز کیا جائے گا، پارٹی کی تنظیم سازی بھی کی جائے گی، اور الیکشن کمپین کو وہ لیڈ کریں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کا یہ فیصلہ کہ ڈویژن کی بجائے ہر ڈسٹرکٹ میں جانا، تنظیم سازی کرنا، اور اس کے ساتھ الیکشن کو لیڈ کرنا، الیکشن کمپین کو جو ہے لیڈ کرنا، یہی ایک قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ میکسیمم اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں عام ورکروں تک یہاں پر پہنچوں۔ اب 28 کو آئے گی تو غالباً 29-30 کو ہی شیڈیول جو ہے وہ پی ایم ایل این جاری کر دے گی، اور پورے جو ہے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کمپین سٹارٹ ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مریم بی بی جو ہے وہ اس نے اپنی پارٹی کے لیے بھی بہت قربانیاں دی، تو اس کے ساتھ جیل بھی گئیں، اور بڑا مشکل انہوں نے جو ہے وقت گزارا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آج کی جو 3 اہم خبریں تھیں یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔